شیخ رشید نے اسلام آباد ہوٹل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ہم نے ایک منظم سوچ کے تحت اپنی پارٹی کو لو پروفائل پہ رکھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہماری سیاسی جدوجہد سے تحریک انصاف زیادہ ترقی کرے، اور ہم کیونکہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، ہم تبدیلی کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ ہم غریب آدمی کی ترقی چاہتے ہیں، ہم ٹپکتی چھتوں کے لیڈر ہیں، ہم ان غریب بیٹیوں کے جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی پرسہ نہیں ہوتا، سو ہم نے انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف سے، عمران خان سے حلقہ 54، 55 اور 56 میں ہم زیادہ سیٹیں مانگیں گے اس دفعہ خان صاحب سے، لیکن ہمیں پاناما کے فیصلے کا انتظار ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی تینوں حلقوں میں جس کے پاس بھی ٹکٹ ہوا، میں اپنے آپ کو بھی پیش کرتا ہوں، بھرپور تحریک چلائیں گے سارے پاکستان میں، اور میری خواہش ہے، میں اہم بات جو کہنا چاہتا تھا، خان صاحب سے میں نے کہا کہ آپ چھوٹی پارٹیوں کو پارٹی کوٹے ٹکٹس دیں زیادہ، کیونکہ میرا سیاست کا یہ تجربہ ہے کہ چھوٹی پارٹیاں 4-4، 5-5، 6-6 ہزار ووٹ لے کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ جو ایک سیٹ ہم نے ہاری اس میں 22 کینڈیڈیٹ کھڑے ہو گئے، کسی نے 3000 ووٹ لیے، کسی نے 4000 لیے، کسی نے 1000 ووٹ لیا، اور ہم 5000 ووٹوں سے ہار گئے۔ سو عمران خان صاحب نے شاہ محمود صاحب کو اور جہانگیر ترین اور میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں اس پر کام کروں۔ میں نے پارٹیاں چھوٹی تو نہیں ہیں، میں اپنے آپ کو ہی چھوٹا رکھتا ہوں، کیونکہ اس ملک میں لوگ ویسے ہی، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں۔ میں نے کافی ساری پارٹیوں سے اس سلسلے میں رابطہ کیا ہے۔ شیخ رشید نے ہونے والے انتخابات پر بات کرتے ہوئے کہا، اسلام آباد راولپنڈی میں افواہیں بہت گرم ہیں کہ نئے انتخابات کا اعلان ہو سکتا ہے، اور یہ ایک ایسے انتخابات ہوں گے صرف فیصلے کے بعد۔ اگر فیصلہ ایسا آتا ہے تو پھر یہ صرف نیشنل اسمبلی توڑیں گے۔ نواز شریف اپنے خاندان کے علاوہ کسی کے لیے سٹیپ ڈاؤن اگر ہوگا تو یہ بڑا معجزہ ہوگا۔ ان کیس فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا اور صوبائی اسمبلیوں کی موجودگی میں نیشنل اسمبلی کا انتخاب ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ ان سب لوگوں کی موجودگی میں میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے عمران خان صاحب سے حلقہ 54، 55 اور 56 میں عوام اس پنڈی ڈسٹرکٹ کی 9 سیٹوں میں سے اس میں اپنے انٹرسٹ شو کیا ہے۔ جو بھی فیصلہ ہوگا مل جل کے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ ہم عمر کے اس حصے میں ساتھ لے کر لوگوں کو چلنا چاہتے ہیں۔ میری کل چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، کل پرسوں پھر کروں گا۔ طاہر القادری صاحب کے میں مرکزی منہاج القرآن میں خود گیا۔ راجہ ناصر صاحب ہمارے شہر کے وحدت المسلمین کے، ان سے بھی میری بات چیت ہوئی ہے۔ سو میں نے 6-7 پارٹیوں سے بات کی ہے۔ پاناما کے فیصلے کا انتظار ہے، اور جو بھی پاناما کا فیصلہ آیا، میری خواہش ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ مل کر، وہ تو میرا مطلب ہے بہت سارے لوگوں کی ریزرویشن ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تحریک انصاف اس پہ عمل کر دے گی، یا تحریک انصاف، میں جب بھی بات کرتا ہوں عمران خان سے اب سے، کبھی وہ میری بات مانتے ہیں، کبھی ان کی پارٹی میں میری سوچوں پہ اختلاف ہوتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ تقسیم ہو جائے۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے شیخ رشید نے کہا، میں آپ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے اس لیے باخبر رکھنا چاہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب سے میری زندگی کی پہلی طویل ترین اور پہلی سٹریٹ فارورڈ بات چیت ہوئی۔ میں نے ان کو کہا، جناب یا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو جائیں، یا ہاتھ آسمان پہ لگا لیں یا پاؤں زمین پہ لے آئیں، اور آپ فیصلہ کریں کہ آپ کا پاناما لیکس اور ڈان لیکس پہ کیا مسئلہ ہے۔ ڈان لیکس بھی پاکستان کی سالمیت کا کیس ہے۔ اگر پرائم منسٹر ہاؤس محفوظ نہیں ہے اسٹیٹ سیکرٹ سے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ 2 سال تک گورنمنٹ سول کورٹس میں کوئی پروگرس نہیں دکھا سکی۔
جسٹس دوست محمد کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے باپ بیٹے کی رہائی کی, عدالت میں مچلکا گیا تو پتہ لگا 2 سال پہلے پھانسی ہو چکی ہے. پاکستان ہم سب کا آئیے ہم تجدید عہد کریں کہ ہم مادر وطن کے خلاف ہونے والی تمام اندرونی اور بیرونی سازشوں کا بھرپور مقابلہ کریں گے. ہم سب کا پاکستان. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ایک ایک لمحہ اور قوم کی امیدوں پہ ہمیشہ پورا اتریں گے, کیونکہ یہ ہے ہم سب کا پاکستان. افواج پاکستان اور پاکستانی قوم پاکستان کے دفاع کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہم سب کا پاکستان.